ਬਹੁਤ ਦਰਾਜ਼ ਇਹ ਬੁਰਜ ਉੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਝੰਡੜੇ ਝੂਲਦੇ ਨੀ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰ ਡਿਠਾ ਜਿੱਥੇ ਸੌਦੜੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤੁਲਦੇ ਨੀ इश्क दे बाजार दा व्यापार यही है जो ना जहाँ पे खेल जाए वो ना इस तरफ को आए। ये है दीन पाक बाजा कोई चाकरी नहीं है। एक खेल तो नहीं जी मैं एवं मुँह चुक के टुर पवे दे वास्ते पूरी तरह पाक होना पैंदा है। पाक होवो फिर ही महबूब दी आमद हुंदी है। पाक होवो फिर ही मालिक दा वसन नसीब हुंदा है। ਤੇ ਪਾਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇ ਬਹੁਤ ਦਰਾਜ਼ ਇਹ ਬੁਰਜ ਉੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਝੰਡੜੇ ਝੂਲਦੇ ਨੀ इस इश्क बाजार व्यापार डिठा जिथे सौदड़े सिरां ते तुलदे नी फिरन कालड़े मातमी पेस पाके आशिक पौर मुश्ताक जो फुल देनी कैदी इश्क दे बूटिया कैदी इश्क दे बूटिया लैन तरले गलों जुल्फ जंजीर ना खुल देनी से साबती रही ना अकल मेरी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਜਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਝ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਵੰਡ ਕੱਢਣੀ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੀਮ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਖਰੂਜ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਪਏ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਕਲਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸ਼ਜਰੇ ਮਮਨੂਆ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਛੁਪ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਦਮ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੁਪ ਗਿਆ। ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਉਤਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਲਮੰਦ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਕਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਝੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਅਨਾ ਦਾ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਖਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਜਾਬ ਬਣੇ ਆ, ਉਸ ਹਜਾਬ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਅਨਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਊਰ, ਤੇਰੀ ਅਕਲ। ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅਜੀਬ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਆਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸ ਡਗਰ 'ਤੇ ਚਾੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਲੁਤਫ ਲੈ ਸਕੋ।
انسان اس واسطے نہیں پیدا ہویا کہ اس جہان دے وچ آ کے دھکے کھاندا پھرے تے ذلیل و خوار ہوندا پھرے. اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ دا تاج دیتا ہے اینوں. مالک دا خلیفہ ہے. عجیب نہیں لگتا بھی ہوئے اللہ دا خلیفہ تے ذلیل ہوندا ہوئے پیا. یہ مطلب ہے کہ یہ خلافت دے اس منصب تے پہنچے ہی نہیں. اللہ نے خلافت دیتی ضرور ہے لیکن یہ اتوں تک پہنچا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتِّینِ وَزَیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ. یہ کوئی شک نہیں کہ یہ احسن صورت دے کے اساں بنایا ہے. لیکن ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ، لیکن نیچے تو نیچے گرائے ہے. ہوں نیچے تو نیچے گرے ہے. یہ مطلب ہے کوئی ایسے پر لگنے نے جہاں نے اسفل سافلین تو اعلیٰ علیین تے مقام تے جانا ہے، پھر ہی خلیفۃ اللہ دے مقام تے پہنچا ہے. خدا دی قسم جڑے مالک دے محب نے انہوں نے دنیا دی تکلیفاں اثر انداز ہوندیاں. ایڈے دعوے نال قسم قرآن سامنے رکھے ہے تاں چکنا پیا کیونکہ ذاتی پریکٹیکل ہے. خدا دی قسم جڑے خالق دے محب نے انہوں نے دنیا دی تکلیفاں اثر انداز ہوندیاں نہیں. یہ مطلب ہے کہ خالق دی محبت دا آ جانا بہت ضروری ہے. اور خالق دی محبت ہونی دیر آ نہیں سکتی جنی دیر تک، کیونکہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، ہاں مگر اس کے نصیب میں حضور نہیں. عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں جان گئے. عشق والیاں دے رہندا سدا یار سامنے. عقل تے عشق دا آپس سے بڑا ویر ہے. جناب فرماندے نے میرے دادا موشا سرکار ہوں فرماندے نے، سید شیر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماندے نے، عاشقاں دے بڑے چوٹی دے امام فرماندے نے. جناب فرماندے نے بار بار نثار ہو یار تو یوں ٹنگ ہے یار نو پاونے دا. ہمیشہ خالق دی بارگاہ دے وچ نا انج نظرانہ لے کے کھلوتا رہے، بار بار پیش کری کہ مولا میرے سے کی حکم ہے. اور یقین جان کہ جے اے سر دے کے میں کئی بار وہ پڑھنا ہونا کہ دل دتیاں باج نہ پیار ملے، دل دتیاں باج نہ پیار ملے، سر دتیاں باج نہ یار ملے. دل دین تو بغیر پیار نہیں ملتا، سر دین تو بعد یار نہیں ملتا. لیکن دل دتیاں باج نہ پیار ملے، سر دتیاں باج نہ یار ملے، جے وہ اس مل تے بھی مل جاوے ایڈا سستا اور بپار بھی نہیں. جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کیونکہ یار لبدا ہے جدو پوری طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے وچ فرماندے نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِ نَفْسِهِ، کچھ جاننا ایسیاں نے جڑیاں وک گئیاں نے میری خاطر. اللہ فرماندے نے پہ کہ جڑیاں میری خاطر وک گئیاں نے تے صحیح معنی وچ کامیاب ہوئیاں نے ہو جانا. وکن کی ہے؟ میں تے بڑی ڈیٹیل نہ لگے گفتگو تمہیں سمجھا چکے ہیں. وہ بیعت سلسلہ بیعت وچ آوے صرف خدا دی رضا واسطے، اور کوئی ذاتی مفاد رکھا ہی نہ، دوجی کوئی شے چاہی بھی نہیں ہے. پھر وہ قربان ہویا، پھر اللہ دے اگے قربان ہویا. تو پھر جہاں اللہ دے اگے قربان ہوتا ہے نا وہ خالق نو پا بھی جانا ہے. تا جناب فرماندے نے بار بار نثار ہو یار تو یوں ٹنگ ہے یار نو پاونے دا. تے بارہ شوق والا بارہ شوق دلالا بیٹھی گوشے. بارہ شوق والا اپنی شوق نو پورا جنون دے کے تے گوشہ نشینی اختیار کر لیں. کیونکہ عاشق جڑے نے وہ دنیا تو وکھرے ہو جاندے نے. انہاں دا دنیا داراں دے نال مقول جا لین دین تے رہندا. یہ نہیں بھی دنیا چھڈ کے وہ کسی جنگل چ ٹر جاندے نے، نہیں وہ رہندے اسے جہان چ نے، لیکن انہوں دی ٹون بدل جاندی ہے. جی میں اکثر شعر پڑھنا نا کہ پرواز تو ایک ہی فضا میں کرتے ہیں دونوں،
کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور عاشقاں دا جہان ہو جاتا ہے رہندے اتھے ہی نے لیکن ایسے جہان چ رہ کے انہاں دا جہان ہور ہوندا ہے جناب فرماندے نے 12 شوق والا بیٹھ گوشیوں ول ہے یار نو پاؤنے دا یار انجی تیرے نال لگے گا ورنہ یار تیرے نال لگ سکتا نہیں کیونکہ تو جدوں دے واسطے علیحدگی اختیار کر لیں گا تو وہ بھی پھر تیرے واسطے علیحدگی اختیار کر لے گا دنیا داری دی محبتاں دے وچ مجاز دی محبت دے وچ جے کسے دے مگر پوری طرح چڑھنا نہ جائیے کوئی بی بی کسی بندے دے مگر یا کوئی بندہ کسی بی بی دے مگر پوری طرح نہ چڑھ جائے انہوں یقین نہ دعا دے کہ میں تیرے نال محبت ہے تو انہی دیر تک اگلا اپنے آپ حوالے تو نہیں نہ کرتا وہ میں تو بارہا مثال دینا بھی عام جی عورت حیالی عورت عام جی جڑی ہے وہ اپنا آپ اس بندے دے والے نہیں کرتی جدوں انہوں پورا یقین نہ ہو جائے کہ میرے نال پوری محبت کرتا ہے پیا تو خالق جتوں یہ ساریاں حیاواں چلیاں نے وہ کیویں حوالے کرتے ہیں حوالے ادو ہی ہونا ہے جس وقت تو پوری طرح پاک ہو جائیں اور پاک صرف عشق دی تلوار ہی تینوں پاک کر سکتی ہے اچھا جناب فرماندے نے پچھلی کلام دے سی شعر کچھ پڑھن لگا پھر دوبارہ مکہ مکھ دلبر حج عاشقاں دی کرن زیارتاں نال نیاز ویلی او دنیا سیس زکات ہے عاشقاں دی ہن مثل حباب گداز ویلی تو انہاں دی اے جڑی دنیا ہے نا دنیا دی زکات کٹ دیندے نے یعنی یہ جو کچھ انہوں کو لیا وہ آدھے نے میرا نہیں یہ مالک دا ہی ہے میرا یہ کچھ نہیں رہا یہ سب مالک دا تو جدوں مالک دا کر دئیے نا مالک آتا پھر یہ ہوں میرا نہیں یہ تیرا ہی ہو گیا اور یہ اصول سمجھو جن دیر تک تسی پوری طرح خالق دے سامنے پیش نہ ہو گے ان دیر تک خالق دی آمد قبول نہیں کر سکو گے حالانکہ آمد ہوئی ہے ابھی میں تو دساں یہ نہیں بھی آمد کو بعد چونی آمد ہوئی ہے لیکن تسی قبول نہیں کر سکتے وہ وجہ پتہ کی ہے کہ پاکی نہیں ہمارا جا دل پلیت ہوئے نا تو جنی مرضی ہے کتنی سادی جی میں گل سمجھانا پیا لیکن سارے سمجھ نہیں ہوندی پی جی دل چ گند ہے نا انہوں وہ سمجھ نہیں ہوندی پی ماڑا جا دل دے وچ گندگی ہوئے تو یہ گل سمجھ نہیں ہوندی تو پھر خالق دی آمد کیویں ہونی ہے پتہ لگا کہ یہ واسطے پوری طرح پاک ہونا بڑا ضروری ہے اور پاک ہو کے ہی یار دے دیدار تو فیضیاب ہویا جا سکتا ہے میرے سامنے کچھ کلام پیڑ ہے میں 5 منٹ صرف فارسی دے کچھ کلام میں رکھے سن لیکن اسی کچھ تسی آئے بڑے لیٹ ہو تو میں تمہیں آخیا سی بھی 5 بجے نال آ رہا جی سارے تاکہ اسی اثر تو فوراً بعد شروع ہو جائیے اپنے درس تے اور مغرب تو پہلے ختم کریے اسی انشاءاللہ بس تھوڑی دیر میں گفتگو کروں گا مغرب دی نماز اسی انشاءاللہ اتنے سارے پڑھیں گے اچھا کیونکہ میں تھوڑے سے بڑا اچھا ایک مواد لب کے پورے 6-7 دن میں محنت کرنا کہ میرے پیر بھائیوں نے ہونا انہوں واسطے میں کوئی اچھی خوراک لب کے رکھا تو تھی چھتی آیا کرو تاکہ میں تمہیں گلاں ساریاں سنا سکاں جڑیاں میرے دل دیاں نے فارسی دے کچھ اشعار نے مولانا جامی فرماندے نے در آئینہ رخ یار خدا را دیدم آندے نے عشق حقیقی لے کے جس وقت مرشد ہادی پیشوا دی بارگاہ دے وچ پیش ہویا تے پھر مرشد دے ہونے دے وچوں اللہ دا ہونا نظر آ گیا مولانا جامی فرماندے نے کہ در آئینہ رخ یار خدا را دیدم نماز دل با ہما قبلہ کردن دیدم کہ مینوں یار دے جلوے دے وچوں مالک دا جلوہ نظر آ گیا ہے تے انج دا نظر آیا ہے کہ دل نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہی میرا قبلہ ہے یہی میرا کعبہ ہے جناب فرماندے نے مولانا عبد الرحمن جامی جناب فرماندے نے نگاہ بر رخ
जाना नमाज आशिकां के दर जमाले आईना ला मकान आंदे ने निगाह बर रुख जाना नमाज़ी आशिकां आस्ते आंदे ने आशिक जदों जाना दा चेहरा वेंदे ने तो उन्हां दी नमाज हो जाती है, उन्हां दा हज हो जाता है कि दर जमाले आईना ला मकान अस्त कि वो यार दे जमाल दे विचों ला मकान दी तजल्ली वेख लेंदे ने। लेकिन इश्क हकीकी लैके तो वो गया आवे मुर्शद को। जे किसी अपने जाती मफाद दे उत्ते किसी जाती मजाज की मुहब्बत लैके गया तो वो बारे में कुछ कहा जा सकता। इश्क हकीकी लैके जाए तो पाएगा, हासिल करेगा। जनाब फरमाते ने शेख फरीदुद्दीन अतार जनाब फरमाते ने कहा हर आँख असरा के दीदम चश्म मस्तश आंदे ने जेड़ा इश्क हकीकी दे विच मुबतला हो के मुर्शद कामल दियां मस्त अखां दा नज़ारा करदा है। हर के आँख असरा के दीदम चश्म मस्तश ज़नूर हक नमूद रवी दिलकश कि ओनू खालक दा होना नमूदार होने लग पैंदा है मुर्शद दी ज़ियारत दे विचों। जे वो खालक दी मोहब्बत लैके टुरे सही तो जे मोहब्बत ही को अपना को जाती मफाद और जाती ख्याल लैके टुरे आवे तो वो बारे में फिर कुछ कहा जा सकता नहीं। क्योंकि ये हकीकत ये कि बंदे ने पता नहीं की ख्याल बनाए है कि ये जो अहकाम शरीयत आए ने असल में खालक दे नाल मुतारफ कराने वास्ते आए हैं। अलामा साहब फरमाते ने अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरी मुलाकात का बहाना बनी। बुखारी शरीफ दी हदीस है ना कि अंता अब्दुल्लाह का अन्ना कतराओ हो, अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि तुम उसे देख रहे हो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम दे कोल बंदा पहुँच गया एक ना, उन्हें कहा जनाब बड़ा मुतबर फरमान आया है कि तुसी अल्लाह की इबादत इंज करो कि तुसी अल्लाह नूं वेंदे हो के कदी वेख्या जी। जनाब फरमांदे ने मेरी इबादत शुरू ही उदों होंदी है जिहड़े वेले उहनूं मैं वेखना वा, और खुदा दी कसम असल इबादत उहनूं वेखना इबादत है। कदी वो दिसन लग पवे ना, एक शेर मैं बड़ा पढ़ना होना वा कि महवे तस्बीह तो सभी है मगर इदराक कहाँ, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। यकीन जानो कदी वो दिसन लग पवे ना, तेरा चलना फिरना, तेरा काम कारोबार करना, तेरा रोटियां पकाना, तेरा बच्चों की परवरिश करना सब इबादत है। क्योंकि तेनों हर काम दे विचों तजल्ला तेरी ज़ात की सू बसू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। लेकिन एवें नहीं नज़र आता। देखने वास्ते मियाँ साहब फरमाते हैं आशिक नूं माशूक प्यारा, जे आशिक होवे तो फिर दिस सकता है, वरना दिसना आशिक नूं माशूक प्यारा आया नज़र अकल्ला, हर जर्रे नूं रोशन करदा उसदा ही नूर तजल्ला। आशिक होवे मियाँ साहब फरमाते हैं आशिक होवे तां कौन भुलावी, पड़दा है विच किसदा जां जो दिसे आप मुहम्मद, जां जो दिसे आप मुहम्मद, तां आप नहीं दिसदा। असूल याद रख, दिल बर नाल होया एक जिसने पहले अपना आप गवाया, तू ही पढ़
دا اگے چڑھدا تو ہی یار لکایا. جڑا یار دے ولے سفر کردا ہے انہوں اپنا آپ پہلا گوانا پیندا ہے. جہاں اپنا آپ گواچ جاتا ہے وہی تو اپنے آپ کو پا لینا ہے. یہ ہوں عجیب جی پہیلی ہے, ہر بندے نوں نہیں سمجھ آتی پئی. جہاں اپنا آپ گواندہ ہے وہی اپنا آپ پاندا بھی ہے, کیونکہ تیرا ہونا یہ عارضی چ ہونا نہیں ہے, تیرا ہونا مستقل رہن والا ہونا ہے. جب تک تو عارضی ہونے نو گوائے گا نا مستقل ہونے نو کیویں پا سکے گا. اے ریل دا ہونا عارضی ہے. جے ریل پن تے نہ کھلوے, لکڑی تے کھلوے, لکڑی مستقل ہے. بھئی ایتھے جے ریل فنا ہوندی ہے نا پئی تے کدھرے نہ کدھرے مسلسل جاری ہے. ساڈا مسئلہ یہی ہے کہ اسی مجاز نو ویکھ کے حقیقت نو درگزر کرنے ہیں, صفت نو ویکھ کے موصوف نو نظراں پھیرنے ہیں. صفت ہمیشہ تاں ہی رہ سکتی ہے جے موصوف بھی نال رہے. تے آندے نے لکڑی رہے تے ہزاراں ریلاں بن جان گیاں, تے جے ریل تے نہیں روی, ریل رہی رہے لکڑی نہ رہے تے اے ریل بھی نہیں رہنی. اس واسطے عارضی ہونا دے دیو, اے عارضی ہونا دے دیو, مستقل ہونا خالق کو لے لو. اصل تہاڈا ہونا جڑا نا اے اصل تہاڈا جڑا ہونا ہے وہ خالق دے کول ہے. جب تک کہ عارضی ہونا انہوں واپس نہ کرو گے اصل ہونا تسی لے سکتے نہیں. اللہ تعالیٰ اچھے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ انہاں گلاں نوں سمجھ کے عملی زندگی چ اپناؤن دی توفیق عطا فرمائے. محفل دے متعلقہ کو سوال ہوئے بلا جھجک پوچھا جے تے اللہ اس گل نوں سمجھ کے ذاتی طور تے کردار دے وچ لیاون دی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. وضو وغیرہ کر لو, نماز اتنے پڑھیں گے سارے انشاءاللہ.